یسألونک، اے پیارے حبیب وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ینفقون، خرچ کرنے کے بارے میں۔ قل آپ فرما دیجئے ما انفقتم، تم جو خرچ کرو، من خیر، نیکی کے کاموں میں، فللوالدین، تو پس والدین کے لیے، والاقربین، قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامى، یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو تم نیکی کا کام کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بوڑھے صحابی تھے، مالدار تھے، اللہ رب العزت نے ان کو کافی مال و اسباب دے رکھا تھا۔ انہوں نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں اپنے مال کو کس طرح، کیا اور کن کن پر خرچ کروں؟ یہ ان کا بیسک سوال تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امی یہ آیت مبارکہ لے کر نازل ہوئے۔ پھر فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، اے پیارے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں مال خرچ کرنے کے بارے میں۔ قل آپ انہیں کہہ دیجئے، آپ انہیں فرما دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو تم نیکی کے کام کرو تو ان میں پہلا حصہ فللوالدین، والدین کا ہے۔ پہلی جو بات ہے جو خرچ کرنا ہے وہ والدین پر ہے۔ پھر فرمایا والاقربین، قریبی رشتہ داروں پر ہے، والیتامى، یتیموں پر ہے، والمساکین، مسکینوں پر ہے، وابن السبیل، اور راہگیر جو مسافر ہیں ان پر ہے۔ پھر فرمایا وما تفعلوا من خیر، جو کچھ بھی تم نیکی کے کاموں میں سے کرتے ہو، بھلائی کے کاموں میں سے کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے، اللہ اس کو دیکھنے والا ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ سامعین کی گرامی قدر، یہاں پہ یہ بہت ہی سادہ سی آیت مبارکہ ہے اور بہت سادگی سے سمجھ آ جانے والی یہ آیت ہے کہ مال جو ہے نا انسان کا کمایا ہوا، کماتا ایک انسان ہے لیکن اس مال پر حق اس ایک کا نہیں ہے۔ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ قرآن پاک متعدد جگہ سے آپ پڑھیے، متعدد جگہ سے قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، اللہ رب العزت جب بھی ارشاد فرمائے گا ساتھ میں قریبی رشتہ داروں کا، یتیموں، مسکینوں کا، مسافروں کا ضرور ارشاد فرمائے گا۔ غلطی کہاں پر ہوتی ہے؟ جب ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جو میں نے کمایا ہے وہ فقط اس کا حق مجھ پر ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے مال میں سے ہمارے قریبی رشتہ داروں کا بھی حق رکھا ہے، یتیموں مسکینوں کا بھی حق رکھا ہے۔ جب ہم ان کا حق ان تک نہیں پہنچائیں گے تو ہمارے مال سے برکت اٹھا لی جائے گی، ہمارے مال سے رحمت اٹھا لی جائے گی۔ اگر احباب گرامی اس پر عمل کرنا شروع کر دیں اور خرچ کریں صرف اللہ کی رضا کے لیے، پھر دیکھیے کہ اللہ برکت کتنی عطا فرماتا ہے، پھر دیکھیے کہ رحمت کے خزانوں کا ماحول کیسا ہوتا ہے، پھر دیکھیے کہ غیب کی طرف سے مدد کیسے شامل حال ہوتی ہے۔ تو یہ جو سب سے بڑی ہماری غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ جو مال ہمارے حصے میں آتا ہے، ہم کماتے ہیں، وہ ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ فقط میرا ذاتی ہے، اس پر میں ذاتی تصرف کروں، اپنے اوپر خرچ کروں، یہ کافی ہے۔ لیکن نہیں میرے بھائی، والدین، رشتہ داروں، عزیز و اقربا پر خرچ کرنا بھی ضروری ہے، ان کا حق ان تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ اگر حق نہیں پہنچایا جائے گا تو پھر مال میں برکت باقی نہیں رہے گی۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ جو والدین ہیں، یہاں پر صدقہ کا بھی کچھ معنی مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے۔ والدین پر صدقہ نہیں ہوگا، آپ قریبی رشتہ داروں کو صدقہ دے سکتے ہیں، یتیموں کو صدقہ دے سکتے ہیں، مسکینوں کو دے سکتے ہیں، راہگیر مسافروں کو دے سکتے ہیں، والدین کو صدقہ نہیں لگے گا۔ دو چیزیں ہیں، ایک اصل ہے اور ایک فرع ہے۔ اصل یہ اصول، اصل یعنی جو ہمارے اوپر ہیں، میرے والد، میرے دادا، پردادا، یہ اصل ہے۔
ایک اصل کو صدقہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور ایک فرع کو، فرع جو بیٹا ہے، بیٹا، پوتا، پڑپوتا، یہ اسی طرح، اس کے علاوہ بھائی بھائی کو دے، بہن بھائی کو دے، بھائی بہن کو دے، چاچا، خالہ، ماما، پھپھو، جس کو بھی دے، صدقہ بھی دے سکتے ہیں، نفلی طور پر بھی دے سکتے ہیں، واجب طور پر بھی دے سکتے ہیں، لیکن والدین اور اپنی اولاد پر صدقہ نہیں ہوگا، اصل مال، اصل رقم خرچ کی جائے گی۔ تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ اب جیسے ہی ہمارے پاس مال آئے تو اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سلسلہ اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی کیا جائے، قریبیوں کے لیے کیا جائے، یتیموں کو ڈھونڈ کر ان پر خرچ کیا جائے، مسکینوں پر خرچ کیا جائے، راہگیر مسافر ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بیچارے بھولے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو تلاش کیا جائے، ان پر خرچ کیا جائے۔ جب ہم صحیح مصارف کو تلاش کر کے ان پہ خرچ کریں گے تو پھر دلی سکون بھی ہوگا، اللہ رب العزت کے حکم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل بھی ہوگا۔ یہ جو ہم ظاہری تسکین آج کل کر لیتے ہیں، مسجد کے باہر چندہ مانگنے والے بیٹھے ہیں یا گلی محلوں میں کچھ روایتی بھکاری ہیں، ان کو دینے سے یہ آیت مبارکہ پر عمل نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ یہ کاروباری حضرات ہیں، ان کا دھندا ہے، ان کا کاروبار ہے، یہ تو نسل در نسل چلتا آ رہا ہے، ان کے باپ دادا مانگتے تھے، یہ مانگتے ہیں، ان کے بچے بھی مانگتے رہیں گے۔ یہ تو کاروباری حضرات ہیں، ان کا تو بڑا دھندا ہے۔ اگر کوئی صاحب یہ سوچے کہ یہ بازار میں کسی کو 2 ٹکے دے دینے سے اس پر عمل ہو جائے گا اس آیت مبارکہ پر، تو یہ بات جھوٹی ہے۔ اس آیت مبارکہ پر عمل اس وقت ہوگا جب وہ بند مٹھی میں اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے۔ بہت سارے ہمارے ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں کہ وہ مفلسی کی چکی میں پس رہے ہوتے ہیں اور ہماری دولت کے منہ، ہماری خیرات کے منہ غیروں میں بٹ رہے ہوتے ہیں، غیروں میں کھل رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایسی حالت میں اپنے قریبیوں پر خرچ کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قریبیوں پر خرچ کرنے میں 2 چیزیں ہیں۔ فرمایا ایک اللہ صدقے کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے، ایک اللہ صلہ رحمی کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا وہ رشتہ دار جس سے انبن ہوئی ہے، جس سے ناراضگی ہے، اور وہ اس حالت میں ہے کہ وہ مجبور ہے، محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر خرچ کرنے کا اللہ 2 گنا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ ذرا ماحول پیدا کرنا چاہیے، ہمیں اس ماحول میں آنا چاہیے اور تھوڑا نکلنا چاہیے۔ اور ایک اور بات، ضروری مسئلہ سمجھ لیجئے، کچھ احباب کہتے ہیں مال جو صدقے کا ہوتا ہے وہ بتانا ضروری ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ آپ کسی قریبی کو دیں، دوست کو دیں، رشتہ دار کو دیں، تو اس کو یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ بھائی یہ صدقہ ہے، بلکہ احادیث طیبہ میں اور فقہ میں یہ بات موجود ہے، آپ ان کو کہیں کہ جناب یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے، قبول کیجئے، تحفہ ہے، قبول کیجئے۔ وہ ان کو بھی آر محسوس نہیں ہوگی، وہ اس کو تحفہ سمجھ کر قبول کر لیں گے، ہدیہ سمجھ کر قبول کر لیں گے، اور اللہ رب العزت آپ کی طرف سے اس کو صدقہ ہی قبول فرمائے گا۔ تو یہ بات بھی بہت ضروری ہے، کسی کو کہہ کر دینا ضروری نہیں ہے، کسی کو آپ تحفہ دیں، بلکہ جس کو بھی دیں، کوئی اپنا ہو یا پرایا ہو، اس کو تحفہ کر کے دینا چاہیے، اس کو ہدیہ کہہ کے دینا چاہیے، تو وہ بھی خوش ہے، اور باری تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم بھی جو ہے وہ سرخرو ہو جائیں گے۔ تو یہ چند باتیں ہیں، یہ چند احکامات ہیں۔ خالق کائنات ہمیں والدین پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے لوگ میں نے دیکھے ہیں، یقین کیجئے، بڑے لوگ دیکھے ہیں، بڑے شاہانہ لباس پہن رکھے ہوتے ہیں، بڑا تفاخر ہے، لوگوں میں بڑی باتیں ہیں، لوگوں میں بڑا جناب نام ہے، لیکن والدین کی گھر میں ٹکے کی عزت نہیں ہے۔ والدین بیچارے 2 گولیاں دوائی کی کھانے کو ترستے ہیں، وہ ان کے لیے اہتمام نہیں، کتھوں لے آ کے دیے تو پیسے۔ ایسے میں نے جملے خود کانوں سے سنے ہیں، خود کانوں سے سنے ہیں، بیٹے کو کہتے ہوئے کتھوں لے آ کے دیے، روز روز دوائیاں کتھوں پوریاں کریے توڑیاں۔ اور لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو ماحول ہی اور ہوتا ہے۔ تو گھر سے نیکی کی ابتدا کرنا بہت ضروری ہے، گھر سے نیکی کا ماحول پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ والدین بیچارے کستے رہیں، مرتے رہیں، پستے رہیں، اور بیٹا جو ہے وہ غیروں میں جا کر کے خیرات مانگتا رہے، دولت مانگتا رہے، تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ کوئی فائدے والی بات نہیں ہے۔
اللہ کریم ہمیں قرآن مجید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، والدین کا، قریبی رشتہ داروں کا، یتیموں مسکینوں کا حق ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔ الصلاۃ